مان بھی جاؤ قسط 19 از قلم علیشے خان۔ ابراج اس پریشانی سے بھاگنے کے انداز میں اپنی گاڑی کے قریب جاتے دیکھ کر اپنی حویلی کی چھت پہ کھڑے رستم شاہ نے اس کو بلند آواز لگائی۔ ابراج اور رستم کی حویلیاں زیادہ فاصلے پر نہیں تھیں۔ جنہوں نے پچھلی قسط پڑھی ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رستم کون ہے، کیونکہ اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے، ڈیٹیل سے نہیں تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہے کہ جہان تمنا کا جو ہے یہ کردار ہے۔ اب آپ لوگ گیس کریں کہ رستم کون ہوگا جہان تمنا میں، جہان تمنا کے سیزن 2 میں۔ ابراج کہاں جا رہے ہو؟ اس کو اپنی طرف متوجہ نہ ہوتے دیکھ کر رستم شاہ نے ایک دفعہ پھر اس کو پکارا۔ اس دفعہ اس کی آواز پہلے سے کئی گنا بلند اور رعبدار تھی۔ ملازموں نے اس کے اشارے پر آگے بڑھ کے ابراج کو احترام سے اس کی طرف متوجہ کروایا، جو پاگلوں کی طرح کسی کو فون پر فون ملا رہا تھا۔ ابراج نے فون سے نظریں ہٹا کر اپنی گردن کو بلند کیا تو اسے رستم سوالیہ نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا ہوا نظر آیا۔ ابراج کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے مقاسم کو اطلاع دے دی تھی کہ فوراً سے پہلے اجالا کی لوکیشن ٹریس کرے۔ وہ اور سارم اسلام آباد میں تھے، باریک اپنے سسرال گیا ہوا تھا، جبکہ ماہد اور ابراج تو کراچی عید کرنے آئے ہوئے تھے۔ ابراج کا بس نہیں تھا کہ وہ اڑ کر کراچی پہنچ جائے۔ وہ فی الحال اس سارے ماجرے کی کسی کو بھنک بھی نہیں لگوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے رستم کو دیکھ کر محض نفی میں سر ہلایا، ملازم کے ہولسٹر سے پسٹل جھپٹ کر اپنی قمیض کی جیب میں ارسی اور دوسرے ہاتھ سے شیر زمان کا بازو اس بے دردی سے دبوچا کہ اس کی انگلیاں ملازم کی گوشت میں دنس گئیں۔ شیر زمان، ابھی کے ابھی اسی وقت بابا جان کے پرسنل مینیجر کو فون میں لاؤ۔ مجھے اسلام آباد کی اگلی فلائٹ میں ہر قیمت پر سیٹ چاہیے۔ مجھے ایئر لائن سے فرق نہیں پڑتا، مجھے سیٹ چاہیے۔ اگر ٹکٹ نہیں ہے تو انہیں بولو ڈبل ٹرپل قیمت لے کسی کی سیٹ کینسل کروائیں، لیکن 10 منٹ کے اندر میرا بورڈنگ کارڈ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اس کی آواز میں ایسی صفاقی اور طرب تھی کہ شیر زمان ہکلانے لگا۔ اتنی جلدی یہ انتظام بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس ملازم کا اپنا دماغ چکرانے لگا۔ ابراج نے کانپتے پسینے سے تر ہاتھوں سے اپنے نمبر پہ آتی مقاسم کی کال اٹھائی۔ اس کے تاثرات اس وقت اتنے سخت تھے کہ رستم 1 منٹ کی بھی دیر کیے بغیر یہ سارا منظر دیکھ کر فوراً سے پہلے نیچے کو بھاگا۔ اسے کچھ غلط لگا تھا۔ وہ دور سے بھی ابراج شاہ کے چہرے کی پریشانی سے سفید ہوتی رنگت مام کیا تھا۔ اگر اجالا کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تو اس انیل کے نمبر یا گاڑی کو ٹریس کر۔ ابراج شاہ دوسری طرف سے بات سن کر غصے سے چلایا۔ وہ کال پر اجالا کے آخری الفاظ سن چکا تھا جس میں اس نے انیل کا نام لیا تھا، اس لیے ابراج کا پہلا شک اسی پر گیا تھا۔ اس کی آواز میں شدید خوف تھا، کسی کو کھو دینے کا ڈر۔ وہ مزید کچھ سن اور بول رہا تھا کہ اگلے 1.5 منٹ میں ایک مہربان ہاتھ نے اس کے کندھے پر اپنی گرفت جمائی۔ ابراج نے بولتے ہونٹوں کی حرکت روک کر گردن ترچھی کی تو اپنے سامنے رستم کو پایا، جو اس کے کان سے فون ہٹا کر کال کاٹ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے ساری بات بتاؤ، تھوڑی بہت تو میں سن ہی چکا ہوں۔ پیرزادہ رستم نے ہر لفظ پہ زور ڈال کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ ابراج نے آنکھوں میں شدید سرخی لیے ایک پل اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگ گیا۔ رستم شاہ کو اس کی دھونکنے کی مانند تیز دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ لالا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابراج شاہ کی آواز آج شاید پہلی مرتبہ خوف سے یوں ٹوٹی تھی۔ اسے اپنے کراچی آنے پر افسوس ہونے لگا۔
اس سے کراچی اور اسلام آباد کے درمیان یہ لمبا فاصلہ شدید زہر محسوس ہوا تھا۔ آئی سیڈ ساری بات بتاؤ۔ رستم نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے تو ابراج نے اس کے کندھے میں چہرہ چھپا کر کانپتی آواز میں اسے ساری تفصیل دینا شروع کر دی۔ ملازم ابراج کے حکم کی تعمیل کے لیے کب کا یہاں سے جا کر کسی ارجنٹ فلائٹ کا پتہ کر رہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ، میرا جگری دوست اس وقت اسلام آباد میں ہے، جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن وہ کسی کا بھی کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے۔ میری ایک فون کال پر تمہاری بیوی اگلے آدھے گھنٹے میں ایک محفوظ لوکیشن پر ہوگی۔ تمہارے مجرم کوٹری میں قید ہوں گے۔ لیکن پیرزادہ رستم بہت پراعتمادی سے بولتے بولتے رک گیا۔ لیکن کیا؟ ابراج شاہ نے بےتاب ہو کر اس کے کندھے سے سر ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن مجھے یا اسے جب بھی تمہاری ضرورت پڑے گی تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چاہے وہ کام کتنا ہی خطرناک یا رسکی کیوں نہ ہو۔ ڈیل ڈن؟ پیرزادہ رستم نے ہونٹوں پہ ایک پراسرار مسکراہٹ سے جا کر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے شرط رکھی۔ واٹ؟ وہاں میری بیوی خطرے میں ہے اور آپ کو ڈیلز ڈن کرنے کی پڑی ہوئی ہے؟ اتنی صفاقی کی امید نہیں تھی مجھے آپ سے، اور میں آپ کے دوست پہ کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں خود کافی ہوں اپنی بیوی کو بچانے کے لیے۔ ابراج شاہ غصے اور خفگی کے ملے جلے تاثرات میں پھنکارتا ہوا اس سے الگ ہوا۔ تم میرے اس دوست سے ایک دفعہ مل چکے ہو اور بہت مرعوب بھی ہوئے تھے اس کی اچھی پرسنالٹی سے۔ باقی اگر تم خود ہیرو بن کر بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں تم اڑ کے منٹوں میں اسلام آباد پہنچ جاؤ گے۔ یہ ریالٹی ہے۔ اگر تم کراچی سے اسلام آباد کا سفر بائی روڈ طے کرو گے تو تمہیں کم از کم 14 سے 15 گھنٹے لگیں گے، اور اگر عید کے دن تمہیں خوش قسمتی سے کوئی ارجنٹ فلائٹ مل جاتی ہے تو تمہیں اسلام آباد جاتے ہوئے 2.5 سے 3 گھنٹے لگیں گے۔ اچھا، یہاں نا میں نے 2 جملوں میں غلطی سے کراچی اور اسلام آباد کی جگہ میں نے کراچی لکھ دیا ہے، تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں آئی تھنک ان کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا۔ ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ای بک میں ٹھیک کر دوں گی۔ دونوں صورتوں میں میری ڈیل فائدہ مند ہے۔ صرف آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تمہاری بیوی کی زندگی بالکل سیف ہوگی۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ پیرزادہ رستم نے بہت ہی تفصیل سے اپنی بات کہہ کر سنجیدگی سے کندھے اچکائے اور جیب سے فون نکال کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔ ابراج شاہ نے اس کے اتنے ریلیکس انداز پہ اسے غصے سے تیوریاں چڑھا کر دیکھا۔ لیکن مجال ہے جو اس ڈیٹ پر کوئی اثر ہوا ہو۔ آپ اتنے مین کیوں ہیں؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ تایا جان آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، لیکن یو نو واٹ، وہ آپ کی مٹھی پلیت کر کے بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ ابراج شاہ خفگی سے پیر پٹکتے ہوئے گھرایا۔ رستم نے اسے حقیقت سے آگاہ کر کے ہوش کی دنیا میں لا پٹکا تھا۔ اگر ان 2 شہروں میں اتنا زیادہ فاصلہ نہ ہوتا تو وہ رستم کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھ کر کبھی بھی اس سے مدد لینے پر راضی نہ ہوتا۔ اگر تم نے اپنی زبان مزید چلائی تو میں اپنی آفر کینسل بھی کر سکتا ہوں، پھر اگلے 24 گھنٹوں تک مجنوں بن کر تڑپتے ہوئے اپنی لیلا کو ڈھونڈتے رہنا۔ رستم شاہ نے اس کو ایک زوردار گھوری سے نواز کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے کالر کی ندیدہ گرد کو جھاڑا۔ مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن اگر اس دوران میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس انیل کا قتل بعد میں کروں گا اور پہلے آپ کے دوست کی شاہ رگ اڑاؤں گا۔ ابراج شاہ دانت کھچکھچا کر ہر لفظ پہ زور ڈالتے ہوئے دبی دبی آواز میں برہمی سے برسا۔ اوکے، لیکن میری ڈیل لازمی یاد رکھنا۔ رستم نے لاپرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ گھما کر اس سے آنکھ ونک کی اور اپنی فیورٹ لسٹ میں موجود اس واحد نمبر پر کال ملانے لگا جو ایک پشتو لفظ
خزاں کے نام سے سیو تھا۔ ابراج اب اسے سخت نظروں سے گھورتا درکتے دل سے دوبارہ اجالا کے نمبر پہ ٹرائی کرنے لگا، جبکہ بے زیادہ رستم فر پشتو زبان میں کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ابراج نے اس کی پختون زبان میں اتنی روانی دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کال پر دوسری جانب موجود ہستی شاید نہری کرنے یا بھرم دکھانے میں مصروف تھی، اور رستم لہجے کو میٹھا کیے پشتو زبان میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ ابراج شاہ نے اس کا اس قدر شیریں لہجہ آج سے پہلے کسی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ تم اسلام آباد جانے کی تیاری پکڑو، تمہارے بابا جان کو میں سنبھال لوں گا، اگلے چند منٹوں میں تمہارا بورڈنگ پاس تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ کال بند کرنے کے بعد رستم شاہ سنجیدگی سے ابراج کو مخاطب کر کے انگلیوں کو اسکرین پہ تیزی سے چلاتا کسی کو میسج کر رہا تھا۔ چورو، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اجالا نے چلاتے ہوئے اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی انتھک کوشش کی۔ وہ گھٹیا شخص اسے نہ جانے کس سنسان بلڈنگ میں لے کر آ گیا تھا۔ ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے جو اس کی مدد کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ انیل کے ساتھ اب اس کا صرف ایک دوست تھا جس کے پیسے پر وہ عیاشیاں کرتا تھا۔ بہت زبان چل رہی تھی تیری کال پر، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ انیل نے گھبرا کر اسے بازو سے جکڑتے ہوئے ایک کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھنا شروع کر دیا۔ ابراج تمہیں جان سے مار دے گا، چھوڑو مجھے، اجالا چیختے ہوئے جھٹپٹانے لگی۔ آئی گیس اتنا بہت ہے وائس اوور آج کے لیے۔ ابھی رات کے 2:30 بج رہے ہیں جب میں یہ وائس اوور کر رہی ہوں۔ آج میں صبح 4 بجے اٹھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ میں اٹھتے ہی میں ایپیسوڈ لکھنا سٹارٹ کر دوں گی، کیونکہ 3 سے 4 دنوں سے نہیں دی ہے، تو میری یہی سوچ تھی۔ پھر میں نے لکھنا سٹارٹ کیا، ہاف ایپیسوڈ آلموسٹ 33 منٹس کی میں لکھ چکی ہوں۔ شام کے وقت تک رات کے وقت تک 8:30 بجے تک میں ہاف ایپیسوڈ لکھ چکی تھی، اس کے ایڈیٹنگ کا بھی سوچ چکی تھی میں، بٹ مما نے مجھے کھانے کے لیے بلا لیا۔ اب کھانا کھایا ہے، پھر مما کے ساتھ واک کرتے کرتے باتیں کرنے لگ گئی ہوں، اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر مما کے ساتھ کوئی 1.5 گھنٹہ میں بیٹھی ہوں باتیں کرتے کرتے۔ پھر میں آئی ہوں اپنے روم میں آئی ہوں تو میری بہن سارے کزنس کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سارے میرے کزنس جتنے بھی ہیں چاچو کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے میرے روم میں تھے، اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، 2:30 بج گیا، اور ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے اٹھ گئی ہیں۔ پھر میں نے ایڈیٹنگ سٹارٹ کی ہے، کیونکہ باتیں کرتے کرتے ٹائم کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ہم اس دوران پارٹی وغیرہ بھی کر رہے تھے، تو اس لیے، اور یہ کہ ابھی فری ہوئی ہوں، اور میں نے سوچا کہ اب آگے سے زیادہ وائس ریکارڈنگ کرنے کی بجائے آئی گیس مجھے لکھ لینا چاہیے، اتنی وائس ریکارڈنگ کافی ہو گئی۔ Silence, taught to obey.
All truth went blind. All thrones are empty. All left behind. I won't give, I won't try. No more chains, no way down. I won't fade, I won't bend, I won't lie, I won't get. Tell the wires, crack
All gods are falling, all truth went blind, all thrones are empty, all left behind. I won't give, I won't try, no more chains, no way down. I won't fade, I won't bend, I won't lie, I won't hesitate.
ایپیسوڈ پہ سب نے لائک کمنٹ کرنا ہے، اور سب نے کمنٹس میں جو ہے نا اپنے تبصرے بیان کرنے ہیں. آپ سب جو ہے وہ بس ایپیسوڈ ریڈ کرنے کا پتہ ہوتا ہے اور مجھے باتیں کرنے کا پتہ ہوتا ہے کہ ایپیسوڈ نہیں آ رہی. جب میں دیتی ہوں تو رسپانس نہیں آتا، پھر اسی لیے اگلی ایپیسوڈ جو ہے نا وہ جلدی لکھنے کا دل نہیں کرتا. ابھی آج بھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں مزید لکھوں، بٹ آپ سب کی اتنی زیادہ جو ہے نا ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں کہ ایپیسوڈ 1 گھنٹے سے اوپر گئی ہے نا، تو میں نے سوچا کہ مجھے اس کو اپلوڈ کر دینا چاہیے. ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو مزید لکھوں، لیکن 1 گھنٹے 7 منٹ کی اوبویسلی ایپیسوڈ بن گئی ہے تو اتنی کافی ہوگی. پھر اگر اس سے لمبی ایپیسوڈ ہونا تو اپلوڈنگ میں بھی بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے، اور اتنا تو لائک اپلوڈنگ ہو ہی جاتی ہے ایزیلی. بٹ اگر پھر 1.5 گھنٹے کی ہو جائیں ایسے کراس کر جائے پھر ڈبل ٹائم لیتی ہے اپلوڈنگ میں، اس لیے اتنا ہی کافی ہے. اور باقی آپ سب جو ہے نا کمنٹس میں بتائیں رستم اور ڈی کے کا کریکٹر کیسا لگا آپ لوگوں کو، کیا وائبز آ رہی ہیں کہ جہان تمنا میں ان دونوں کرداروں کا کیا رول ہوگا. اور لائک آپ لوگ تو ازمیر اور یاور لوگوں کا جو ہے نا وہ کر رہے ہوں گے کہ ان کو کچھ پتہ چلے، اور عظیم کے بچوں کا، زریز کے بچوں کا، میرال کے بچوں کا. بٹ یہ لائک کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ رستم اور ڈی کے کون ہیں؟ سب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور باقی کیا ہی بولوں، آلموسٹ وائس اوور کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور لاسٹ میں بھی میں نے یہی سب لکھا ہوا ہے. باقی 95 کے سبسکرائبرز جب میرے مین چینل پہ ہو جائیں گے تو پرومو آ جائے گا جہان تمنا کا.